الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. الحمدللہ آج ہماری اس مسجد جامع علوم کی مسجد عمر میں ہمارے برخوردار بھتیجے حافظ محمد یوسف ثانی نے تراویح میں قرآن مجید مکمل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہی قرآن کے انوارات کے لیے بنایا ہے. یہ مہینہ ہمیں اس لیے دیا ہے کہ قرآن کا نور پورے عالم میں پھیل جائے، نہ صرف ہمیں ملے نہ پڑھنے والے کو ملے بلکہ فضاؤں کے اندر بھی اس کا نور پھیلے. اس لیے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن کے اپنا نور بھی ہے اور پھر جو نماز پڑھنے والے ایمان والے ہیں ان کا بھی اپنا نور ہے. جلنا لہو نورا، ہم نے ہر مومن کے دل میں ایک نور رکھا ہے، یمشی بھی فی الناس، جو لوگوں میں لے کر پھرتا ہے. اور پھر جو فرشتے آتے ہیں ان کا بھی نور ہے. اب یہ انوارات کی عجیب بارش رمضان میں ہوتی ہے اور پھر اس رمضان کے مہینے کا بھی اپنا نور ہے. اس کے دن کا نور الگ ہے، رات کا نور الگ ہے. یعنی یہ مہینہ نور الانوار ہے، اتنا نور ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس نور کی کثرت کی وجہ سے اور اس نور کے پھیلنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ کفر اور گمراہی سمٹتی جا رہی ہے اور حق پھیلتا جا رہا ہے. ہم اگر یہ سمجھیں کہ بھائی ہماری حکومت نہیں ہے، ہماری وہ نہیں ہے، ہماری طاقت نہیں ہے، اس سے بحث ایمان اس سے بحث نہیں کرتا. مکہ شریف میں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے کتنی طاقت کمزور تھی. صحابی کو مار بند کر دو، اس کی شور زیادہ ہے میرے پر چھوڑ سے، کس چیز کی آواز ہے بند کر. صحابی کو سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ان کو مارا جا رہا ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ دو لفظ بھی کہہ سکے. حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں اپنی بے بسی کے واقعہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، کفار قریش نے لا کر اوج سے مراد اوجڑی نہیں ہے، اوج کہا جاتا ہے بچے دانی کو، اوجڑی مراد نہیں ہے کیونکہ اوجڑی تو ایک آدمی اٹھا بھی نہیں سکتا. اوج ہوتی ہے بچے دانی جو مادہ کے اندر ہوتی ہے، اس میں علائش بھی ہوتی ہے، خون بھی ہوتا ہے. وہ لا کر کہتے پیغمبر سلام سجدے میں تھے تو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دی، کہا کہ میری ہمت نہیں تھی کہ میں کچھ کر سکوں. حضرت فاطمہ الزہرا آئی گھر سے، چھوٹی سی تھی بچی تھی حضرت فاطمہ الزہرا، بچی تھی، دوڑتی آئی اور ان کو ہٹایا اور بددعائیں دینے لگی. اس موقع پر پیغمبر سلام نے سلام پھیرنے کے بعد کہا اللہم علی کا ابو قریش، اللہم علی کا بھی ابو جہل، اللہم علی کا بھی عتبہ. آپ نے نام لے کر کہا اللہ ان کو پکڑ لے، ان کو پکڑ لے، ان کو پکڑ لے.
اور ایک عجیب نقطے کی بات سنیں اچھی طرح، ایک عجیب بات سنیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی حق کے لیے کبھی کسی کو برا نہیں کہا، نہ بد دعا دی، سن لو، لیکن اذا توض الحق، لیکن جہاں اللہ کے معاملات کو پامال کیا گیا تو پیغمبر اسلام کے غصے کے سامنے کوئی چیز کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر اللہ کے حق کو پامال کیا گیا کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے تھے، وہ نماز میں آڑ بنے، نماز میں آڑ بنے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہو رہا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اگر ان کو اپنی ذات کے لیے کچھ کہنا ہوتا تو طائف والوں کو کہتے جنہوں نے پتھر مارے تھے، لیکن چونکہ پیغمبر السلام کی ذات پر پتھر آئے، آپ کو پتھر لگے، اس وقت کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ نماز کی حالت یا کوئی دوسری حالت ہو، تو آپ نے ان کے لیے یہ کہا کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اور جب اللہ نے کہا کہ ہم عذاب بھیجتے، کہا کہ شاید ان کی نسلوں میں میرے ماننے والے پیدا ہو جائیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہو رہا تھا، اس لیے نمازی کے سامنے سے گزرنے پر سختی کی گئی کہ نمازی کے سامنے اگر تمہیں 40 سال بھی کھڑا ہونا پڑے تو کھڑے رہو، کیونکہ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے رابطے میں ہے، تمہارے گزرنے سے اس کا رابطہ کمزور ہوگا، تم ذمہ دار ہوگے، کیونکہ جب کوئی سامنے سے گزرتا ہے تو انسان کا جو ہے نا دھیان ختم ہو جاتا ہے، ادھر متوجہ ہو جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے ان کو ہٹایا، لیکن آپ مجھے بتائیں حق پھیل رہا تھا یا کم ہو رہا تھا؟ بتائیے، حق پھیل رہا تھا، نور کام کر رہا تھا، ظلمتیں کم ہو رہی تھی، قرآن کا نزول ہو رہا تھا، قرآن پڑھا جا رہا تھا، صحابہ کرام پڑھ رہے تھے، چھپ کر پڑھ رہے تھے، لیکن وہ نور اپنا اثر دکھا رہا تھا، اور اس کا اثر ایسا ظاہر ہوا کہ مدینہ تک پہنچا، اور پھر مدینہ مسلمانوں کا دارالخلافہ بن گیا، اور پھر پورے عالم میں پھیل گیا۔ یاد رکھو یہ جو اللہ نے ہمیں عبادات دی ہیں، خاص طور پر قرآن مجید جو دیا ہے، قرآن مجید اترا اس لیے ہے کہ بینات من الہدی ھدی للناس، پورے عالم کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اتنی واضح نشانیاں ہدایت کی اور حق و باطل کے فرق یہ ہیں کہ انسان ذرا غور کرے تو حق و باطل کا فرق سمجھ جاتا ہے، اس کا نور پھیل رہا ہے، کفر کی ظلمتیں کم ہو رہی ہیں، یہ حکومتوں کا آنا جانا، طاقتوں کی کمی بیشی، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک پورے عالم کو آج تک قرآن مجید کا چیلنج ہے کہ یہ قرآن مجید کو دیکھ لو، تم اپنی کتابوں کو لے آؤ، موازنہ کر لو، تورات والوں، یہودیوں، تمہیں بڑا ناز ہے اپنی طاقتوں پر، اپنی چالاکی، اپنی دولت پر، لاؤ تورات کو لاؤ۔ 50 سال تک لکھا ہے، ڈاکٹر عبدالحمید صاحب جو فرانس میں رہتے تھے، 50 سال تک اس بات کی تحقیق کی گئی، 50 سال کتابوں کی، کہ قرآن مجید کی پوری دنیا کے نسخے جمع کیے جائیں، ان کا باہمی فرق دیکھا جائے کہ ہر جگہ قرآن ایک ہے یا الگ ہے، تورات کے نسخے جمع کیے جائیں، انجیل کے جمع کیے جائیں، ہندوؤں کی جو ہے وہ گرنتھ وید کی جمع کیے جائیں، سکھوں کی گرنتھ کو جمع کیا جائے۔ جب انہوں نے دیکھا تو تورات میں لاکھوں اختلافات، ہزاروں نہیں لاکھوں اختلافات، انجیل میں لاکھوں اختلافات، لیکن قرآن مجید کو دیکھا تو وہ فجی آئی لینڈ سے لے کر افریقہ کے اندر تک اور امریکہ اور کینیڈا تک کے قرآن کے نسخے جمع کیے، ان کے زیر و زبر میں بھی فرق نہیں ہے۔ 1,00,000 نسخوں کا موازنہ کیا گیا، 1,00,000۔ پرنٹنگ کی غلطی تو تھی کہیں ہوئی، لیکن قرآن کے نسخے پر سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہا تھا اور والناس میں جا کے ختم ہو رہا ہے۔ پڑھنے والے اسی ترتیب پر پڑھ رہے ہیں۔ فجی آئی لینڈ کے اندر پڑھنے والا حافظ قرآن، نیوزی لینڈ میں پڑھنے والا، اس کے بعد آسٹریلیا میں پڑھنے والا، اس کے بعد انڈونیشیا میں پڑھنے والا، اس کے بعد تھائی لینڈ میں پڑھنے والا، اس کے بعد ملیشیا میں پڑھنے والا، اس کے بعد ہندوستان میں پڑھنے والا، بنگلہ دیش میں پڑھنے والا، پاکستان میں پڑھنے والا، سعودی عرب میں پڑھنے والا، سعودی عرب سے اوپر چلے یورپ میں چلے جائیں، افریقہ میں چلے جائیں، وہی سورہ فاتحہ پڑھنے کا انداز وہی ہے
ہاں لہجوں کا فرق ہے جو قرآن کی خوبصورتی ہے کہ یہاں مالکی یوم الدین ہے، کہیں ملکی یوم الدین ہے، کہیں ورش ہے، کہیں قالون ہے، کہیں کچھ ہے. یہ قاریوں کی پڑھنے کا تو انداز ہے، اس کے لہجوں کا تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نفس قرآن کا کوئی اختلاف نہیں کہ فاتحہ کی جگہ سورہ والناس سے کسی کا شروع ہو رہا ہو اور کسی کا قل واللہ سے شروع ہو رہا ہو. ایسا نہیں ہے. صورتوں کی ترتیب بھی وہ، آیات کی ترتیب بھی وہی ہے، آیت سے آگے پیچھے نہیں ہے کہیں. یہ قرآن کا چیلنج ہے، اب بھی چیلنج ہے. آپ نے فرمایا یہ میرا معجزہ ہے. کسی کتاب کو معجزہ قرار نہیں دیا گیا. قرآن مجید معجزہ ہے. اس کا پڑھنا بھی معجزہ، اس کا سننا بھی معجزہ ہے. سننا بھی معجزہ ہے. یہ ہم جتنی مزے سے سن لیتے ہیں، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ کا کلام پڑھنے والی کی زبان پر جاری ہوتا ہے اور ہمارے کانوں سے گزر کر اس کا نور ہمارے دل میں جاتا ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے، انیتا آسان نہیں ہے. آپ فرشتہ قرآن مجید کو اٹھائیں، فرشتوں پر جب وحی آتی وحی، اور وہ وحی بھی عام چیزوں کی وحی. اللہ بولتے ہیں بھئی فلاں کام کرنا، جاؤ بھی فلاں جگہ یہ کام کرنا، فلاں یہ کام. کہتے اس وحی کے بوجھ کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں. محفوظ عن قلوبہم، جب ان کے دلوں سے روب ہٹتا ہے تو ماذا قال ربکم، تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بھئی کیا آرڈر ملا تھا، ہم تو بے ہوش ہی ہو گئے. تو ہر ایک کے دل میں وہ بات آ چکی ہوتی ہے جو اس کے ذمے ہوتی ہے. ہر ایک کے دل میں قال حق، انہوں نے کہا کہ اللہ نے حق بات کہہ دی، ہر ایک کے دل میں آ گئی. اس لیے کہتے ہیں مقام عنان، ایک بادل ہے عنان، مسلم شریف کی حدیث ہے، وہاں فرشتے جمع ہوتے ہیں، اب باتیں کرتے ہیں. اس لیے شیطان پہلے وہاں چلے جاتے تھے، وہاں جاتے تھے، ساتھ میں آسمان کے پاس اس بادل تک چلے جاتے اور وہاں فرشتوں کی باتیں سنتے، اور باتیں سن کر نیچے کاہن اور جادوگروں کا آ کر بتاتے یار فلاں کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ہے، فلاں سے یہ ہونے والا ہے، فلاں سے یہ ہونے والا ہے. وہ آدمی ان کو بلاتا، وہ کاہن اور نجومی بلاتا اور آ کر کہتا کہ تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے. وہ بات پوری ہو جاتی. کہتے یہ تو علم الغیب رکھتا ہے. وہ اس کو نذرانے دینا شروع کر دیتے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو بنانا شروع کر دیتے. خدا کا نائب اس کو بنا دیتے. یار یہ غیب کی باتیں بتاتا ہے. دراصل وہ جنات ہوتے تھے، شیاطین ہوتے تھے جو وہاں سے سن کر آتے تھے. لیکن جب وہ وقت آیا کہ پیغمبر اسلام پر قرآن نازل ہوا اور یہ جنات بلا تکلف جانے لگے، تو پہلے آسمان سے ہی ان کو شہاب ثاقب ان کے پیچھے لگ گئے، ستارے پیچھے لگ گئے، کوئی زخمی ہوئے، کوئی مر گئے. تو شیطان نے اجلاس بلایا، بڑے شیطان نے اجلاس بلایا. انہوں نے کہا یار یہ تبدیلی کیسی ہے، آسمانوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اب اوپر جانا ممکن نہیں، وجہ کیا ہے، تلاش کرو. ٹیمیں بھیج دی، جنات کی ٹیمیں چلی گئیں، شیاطین کی ٹیمیں چلی. ایک ٹیم سوق اقاص میں پہنچی. سوق اقاص بازار لگتا تھا اقاص میں، آج بھی موجود ہے، وہ جگہ موجود ہے، لکھا بس سوق اقاص. منڈی لگتی تھی. عربوں کے ہاں ایسا نہیں تھا، ہمارے یہاں مستقل دکانیں نہیں ہوتی تھی، سال میں منڈیاں لگتی تھی، لوگ اسی سے سال بھر کا سودا خرید لیتے تھے. یہ ہوتا تھا طریقہ کار، مستقل کاروبار نہیں ہوتے تھے. 3 مہینے کے بعد، 4 مہینے یا سال کے بعد تو سوق اقاص بہت بڑی منڈی لگتی تھی اور 1 مہینے تک لگی رہتی. پیغمبر اسلام تبلیغ دین کے لیے جاتے، فجر کا وقت ہو گیا، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی تو یہ جنات کی جماعت جو شیطان نے بھیجی تھی وہاں سے گزری. انہوں نے کہا یہاں پر فرشتے آ رہے ہیں اور ایک نور نکل رہا ہے، یہ تو حیرت انگیز منظر ہے. پاس آ کر قرآن سنا. پیغمبر السلام نے سلام پھیرا تو درخت نے کہا، جو قریب درخت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے ابھی جنات کی جماعت آپ کا قرآن سن رہی تھی، وہ ایمان لائی ہے اور ہادی بن کر واپس ہوئی ہے. قل اوحی الی ان استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا. تب پتہ چلا کہ قرآن مجید کے آنے کے بعد ہر شر کا راستہ بند کر دیا گیا، خیر کا راستہ کھل گیا. یہی وجہ ہے کہ چونکہ رمضان کا قرآن سے تعلق ہے، یہ اعلان ہوتا ہے یا باغ الخیر اقبل، اے خیر کو طلب کرنے والے آگے بڑھ، یا باغ شر اقصر، اے شر کو طلب کرنے والے پیچھے ہو. کیونکہ قرآن مجید کا سیزن ہے،
قرآن مجید کا موسم ہے، قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے، لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، قرآن رات کو پڑھا جاتا ہے، دن کو روزے دار روزہ رکھتا ہے، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ قرآن سنتا ہے۔ لہذا یہ شر کی جگہ نہیں ہے، اب خیر کا زمانہ ہے، شر کا زمانہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن خیر کے لیے اترا ہے، تو اس کے سیزن میں شر کیسے ہو سکتا ہے جو قرآن کا سیزن ہو؟ اللہ نے تو شر کا راستہ اوپر تک بند کر دیا، آسمانوں کا راستہ بند کر دیا۔ فتما و شہاب الثاقب، شہاب ثاقب ان کے پیچھے لگتا ہے۔ اگرچہ ستارے ٹوٹنے کی وجوہات سائنس والے کچھ بھی بتائیں کہ جی مدار سے نکل جاتا ہے ستارہ، یہ سیارہ مدار سے نکل جاتا ہے، اور وہ جب ہوا میں آتا ہے تو اس میں سے چمک نکلتی سے آگ لگ جاتی۔ سائنس ظاہری وجہ بتا سکتی ہے، اندر کی باطنی وجہ نہیں بتا سکتی۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں، غیب کا علم ان کے ہاتھ میں۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ ہوا کیوں ہے؟ ہوتا کیوں ہے؟ زلزلہ، پلیٹیں ہل گئی، اب کیوں ہلی؟ کس کے حکم سے ہلی؟ اس کے پیچھے کون کار فرما ہے؟ مولانا رومی فرماتے ہیں یہ مشک افسانی کار زلف تستف مشک افانی اما عاشقاں، کہا کہ اللہ یہ مشک کی خوشبو دراصل تیرے زلفوں کی خوشبو ہے، لیکن عاشقوں نے بمصلحت تہمت بر آہوئے کی خندان کہ لیکن یہ چین کے ہرنوں کے نام لگا دی کہ چین کے جو ہرن ہے ان کے نافے میں خون مشک بنتا ہے، ورنہ خون مشک کیسے بن سکتا ہے؟ اے اللہ پیچھے دراصل یہ تیرے زلفوں کی خوشبو ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں آپ گلاب کا پودا لگاتے ہیں، چمیلی کا، اس میں کھاد ڈالتے ہیں، آلی جس کو کہتے ہیں ہم پنجابی میں، یعنی آلی کیا چیز ہوتی؟ گوبر ہے، وہ گوبر ڈالتے ہیں، وہ پودا اچھا ہوتا ہے، اس پر پھول آتا ہے، سونبھی اور بڑی خوشبو ہے۔ تم آلی کا کمال کہو گے اس کو؟ آلی میں تو بدبو آنی چاہیے تھی، پھول میں خوشبو کیوں آئی؟ بالوں کو خوشبو اوپر سے آئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا من نطفۃ امشاج، انسان ہم نے تجھے دو نطفوں سے پیدا کیا ہے، دو پلیت پانیوں سے پیدا کیا ہے، تو تو اپنے کمال پر کیسے نظر رکھتا ہے؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے سمیع اور بصیر بنایا ہے، ہم نے تیرے اندر صلاحیت رکھی ہے، ورنہ اپنے میٹیریل کے اعتبار سے تو اس لائق نہیں ہے کہ تو پاک بھی ہو سکتا، لیکن ہم نے ایسی تجھ میں صلاحیت رکھی، ہم فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، یہ ان کو دیکھو یہ میرے نام پر بھوکے پیاسے رہتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے، میں بدلہ دوں گا۔ فجعلناہ، ہم نے رکھا ہے، ان میں نہیں، ہم نے صلاحیت رکھی ہے، ہم نے اس انسان کو اس قابل بنایا ہے کہ اپنے قلوب کے اندر، اپنے قلب میں قرآن کو سہارتا ہے، وحی الہی کو سہارتا ہے۔ اب مجھے بتائیں وحی الہی کا کتنا روب اور بوجھ ہے کہ فرشتوں کو جو سادہ حکم دیا جائے تو اس سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور یہ تو اللہ کا کلام ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ لیکن ہم سن رہے ہیں، پڑھنے والا آرام سے پڑھ رہا ہے، سننے والا سن رہا ہے، یاد کرنے والا اپنے سینے میں سہار رہا ہے، کیونکہ یہ معجزہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معجزہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی، نہ اس کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ یہ وجہ قرآن مجید کو ختم کرنے کے لیے کتنے منصوبے بنے۔ کہ جب انگریز نیا نیا آیا ہندوستان میں، انہیں کہا یار قرآن ختم کراؤ، قرآن ختم کراؤ، جو قرآن مجید عجیب کتاب ہے، جو قرآن مجید سے گزر جاتا ہے، پڑھ لیتا ہے، ویسے بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کے دل کو مضبوط کرتا ہے، اس کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اگر سمجھ لیتا ہے تو اور اونچا لیول ہو جاتا ہے، عمل کرتا ہے تو اس سے اوپر چلا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا قرآن کو ختم کرو، تو انگریز بہادر کے مشیروں نے کہا کہ بھائی وہ سارے نسخے اکٹھے کر لو، بس جلا دو، بس ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا۔ تو کوئی دوسرے مشیروں نے کہا کہ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، آپ تورات انجیل پر، اپنی بائبل پر قیاس کرتے ہو، جو گرجے میں رکھی ہے وہ وہاں جا کر پادری بھی وہیں پڑھتا ہے اور ہم بھی وہیں پڑھتے ہیں، ایک لفظ نہ پادری کو یاد ہے نہ ہمیں یاد ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ لوگ زبانی اپنے استاد سے یاد کرتے ہیں، تم بتاؤ کتنے سینے اور کتنے گلے کاٹو گے، کتنی زبانوں کو کاٹو گے جن کے سینے میں قرآن ہے، جن کی زبانوں پر قرآن ہے۔ یہ تمہاری تورات انجیل نہیں ہے کہ نسخے ختم کر دو تو پادری صاحب بھی فارغ ہیں، یعنی کسی دن اگر کوئی نسخہ اٹھا کے لے جائے
گرجے میں سے، اور پادری صاحب کی ڈیوٹی ہو اتوار کو، سنڈے کی ڈیوٹی دیتے، تو فرق ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ خدائے بھائی دیکھتا کہ یار کہ تو کتاب بجا لے بھائی، یہاں ایسا نہیں ہے، کہا کتنے ضلع ختم کرو گے، کتنی زبانوں کو کاٹو گے؟ یہ نسخے کب شروع ہوئے؟ افریقہ میں چلے جاؤ، افریقہ میں ہمارے دوستوں نے بتایا جو افریقہ گئے ہیں کہ وہاں نسخوں کے بغیر ہی قرآن یاد ہوتا ہے، زبانی یاد، نسخے ہی نہیں، اتنے غریب ہے کہ نسخے ہی نہیں ہے، زبانی یاد کرتے، استاد زبانی پڑھاتا ہے، زبانی حافظ قاری، روایتیں 7 روایتیں 10 روایتوں کا حافظ ہے، اور قرآن مجید کا کوئی بھی ان کے پاس نسخہ نہیں ہے، استاد پڑھا رہا ہے، شاگرد سن رہے ہیں، رسول اللہ نے بھی زبان سے پڑھایا، صحابہ نے کانوں سے سن کر سب نے یاد کیا، اور پیغمبر سلام بھی حافظ تھے، صحابہ بھی حافظ، امہات المومنین اور صحابیات کو حافظوں کی، صحابہ کی اتنی بڑی جماعت حافظ قرآن تھی کہ مسیلمہ کذاب کے مقابل پر ایک دن میں شہید ہونے والے صحابہ 600 صحابہ سب حافظ قرآن تھے، 600 صحابہ حافظ قرآن تھے سارے۔ اسی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابو بکر صدیق اے نائب پیغمبر، اگر یوں ہی حافظ شہید ہوتے رہے تو کیا ہوگا؟ آپ جلدی سے قرآن مجید کو نسخے کی شکل میں لے آئیں۔ یہ جمع ہوا قرآن۔ اس واقعے کے بعد پیغمبر سلام نے ایک کافر کی دعوت پر 70 صحابہ بھیجے تھے، جاؤ ان کو تبلیغ کرو۔ 70 کے بعد لکھا قاری قرآن بھی تھے، حافظ قرآن بھی، یعنی قاری قرآن کا مطلب ہے کہ وہ سارے لہجوں میں قرات کر لیتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل السلام لے کر آئے، اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے، اور سب حافظ قرآن تھے۔ 70 ایک دن میں شہید ہو گئے۔ اس آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام اور صحابہ کرام نے زبانی رسول اللہ سے یاد کیا تھا۔ آپ صفہ کے اندر بیٹھ کر صحابہ کو قرآن پڑھایا کرتے تھے، کہتے فجر سے لے کر اشراق تک مجلس ہوتی، اس میں سب شریک ہوتے، مجلس ختم ہو جاتی، تاجر تجارت کے لیے چلے جاتے، کسان کھیتیوں کے لیے چلے جاتے، صفہ والے مسکین وہاں پر بیٹھے رہتے، رسول اللہ ان کے درمیان بیٹھ کر فرماتے انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے، چلو تم مجھ سے قرآن پڑھو۔ اس لیے پیغمبر سے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ نے اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلند کر دیا، وَيَضَعُ بِآخَرِينَ، اور بہت سی قومیں جن نے قرآن کو چھوڑا ان کو ذلیل کیا۔ آج ہماری ذلت کی وجہ یہی ہے، قرآن مجید سے دوری۔ لیکن الحمدللہ اب ہم دیکھ رہے ہیں پورے عالم میں لوگ قرآن مجید کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں الحمدللہ کثرت سے حافظ قرآن پائے جاتے ہیں، گھر گھر میں، جس ملک میں جاؤ ماشاءاللہ حافظ قرآن کی لائن لگی۔ ہمارے ہاں تو 20 تراویح کا موقع حافظ کو مل جاتا ہے، ان ملکوں میں چونکہ مسجدیں کم ہیں تو وہاں پر ایک مسجد میں 5 حافظ تراویح پڑھاتے ہیں، 5 ہر ایک کو 4 2 3 2 4 ملیں گی، 3 تو نہیں ہوتی، 2 ملے گی، 4 ملیں گی۔ ہمارے ایک دوست ہے مولانا ایوب علی صاحب انگلینڈ میں، حالانکہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، وہ امام صاحب ہے مسجد کے، ان کو خود آخر میں 2 ملتی ہیں، کہتے کبھی 4 مل جائے تو میں خوش ہوتا ہوں کہ یار 4 تراویح مل جائے۔ آپ اندازہ کریں قرآن کیسے بہر رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ ابھی ہدایت عام ہو رہی ہے اس قرآن مجید کی وجہ سے کہ یار یہ دیکھو یہ قرآن مجید کیسے زبانی یاد کرتے ہیں یہ لوگ، سینے میں سہارا جاتا ہے، کیونکہ قرآن معجزہ ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں یہ جو تراویح کا عمل ہے یہ بڑا عجیب عمل ہے۔ تراویح میں قرآن پڑھنے والا اور قرآن سننے والے یہ دونوں کے دونوں قرآن کے محافظین میں شمار ہوتے ہیں، حفاظت میں شمار ہوتے ہیں، انا لہ لحافظون، یہ دونوں حفاظت کرنے والے، کیونکہ اگر تراویح کا عمل نہ ہوتا تو حافظ قرآن کبھی مصلی پر پورا قرآن نہ سناتا، کیونکہ پورے سال میں ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن پورا قرآن بھی ہمیں سننے نہیں ملتا، لیکن تراویح کی نماز میں ایک دن سے شروع ہوتا ہے، ایک دن میں بھی بعض جگہ ہوتا ہے، اور 3 دن کراچی میں ڈینس ہال میں 3 دن ختم ہوتا تھا، اور ان حافظ صاحب کا نام بھی قاری کمپیوٹر رکھا ہوا تھا، وفات پا گئے 3 دن میں، 10 سے 12 ایک دن میں، صاحب مجمع لگا ہوتا تھا، 6 دن میں، 10 دن میں، 15 دن میں، 20 دن میں، اب 25 دن میں، 27 جیسے جیسے ہو رہا ہے۔ یہ قرآن کی حفاظت کی ترتیب بنا دی اللہ تعالیٰ نے، اور رمضان کے مہینے میں جس میں قرآن اترا ہے، کیسی خوبصورت ترتیب، انا لہ لحافظون، ہم حفاظت کریں گے، اب حفاظت کی یہ ترتیب بنائی۔
کہ پورے سال اس نے لکھا ہے کہ اگر ایک سننے والے اور پڑھنے والا رمضان میں قرآن کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ بھولے گا بھی نہیں اور قرآن کے محافظین میں شمار ہوگا، اور اس کا جو نور ہے ہمیشہ انسان کے ساتھ رہے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی عبادت اور ایسے کتاب ہمیں دی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ اس سے خصوصی تعلق پیدا کریں، رمضان کے بعد بھی تعلق رکھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے 2 آیتیں بھی اگر تم تلاوت کرو گے تو نفع بخش ہے۔ 2 آیتیں، 5 آیتیں، 10 آیتیں تک فرمایا۔ کہتے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، بھائی ٹائم کیا نہیں ہے؟ 2 آیتیں نہیں پڑھ سکتے آپ؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اس کتاب کے ساتھ ہمیشہ تعلق رکھیں، ہمیشہ اس کے نور کو اپنے اندر جذب کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھیجی کتاب، پڑھنے بھی ہدایت، سمجھنا بھی ہدایت، دونوں ہدایتیں ہیں۔ انسان اگر پڑھتا رہے قرآن مجید تو انسان کی کہتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کے دل کو ایسے زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ صحابہ نے کہا وہ زنگ کیسے اترے گا؟ کہ 2 چیزوں سے، موت کو یاد کرو، موت کو یاد کر زنگ اترتا ہے، دوسرا فرمایا قرآن کی تلاوت کرو، اس سے تمہارا زنگ اترے گا۔ بس اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔